بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ دعا کے چند شعر سنا دیتا ہوں آپ کو کہ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اور اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے، اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اور اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے، صلح تھی کل جن سے اب وہ برسرے پیکار ہیں، صلح تھی کل جن سے اب وہ برسرے پیکار ہیں، وقت اور تقدیر دونوں در پہ آزار ہیں، وقت اور تقدیر دونوں در پہ آزار ہیں، ڈھونڈتے ہیں اب مداوا سوزش غم کے لیے، ڈھونڈتے ہیں اب مداوا سوزش غم کے لیے، کر رہے ہیں زخم دل فریاد مرہم کے لیے، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، تو نہ ہم کو بھول کہ ہوئے وقت کے دفعے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ لائے ہوئے، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیری محبوب کی امت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دلجوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دلجوئی نہیں، تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں، اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اور اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے۔ میں اب پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب کو دعوت کلام دوں گا۔ شریعت انفارمیشن سروس کی 626ویں نشست استحسان شریعت کا ایک ماخذ، تشریف لائیے صاحب۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عبادي الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه صدق الله العظيم. بزرگوں اور دوستوں، ابھی آپ نے اعلان سنا کہ مجھے گفتگو کرنی ہے شریعت اسلامی کے ایک ماخذ پر، جس کو اصطلاح میں استحسان کہتے ہیں۔ شریعت اسلامی کے جو ماخذ ہیں، اس کے جو مصادر ہیں، جس بنیاد پر ایک مجتہد کا اجتہاد ہوتا ہے یا ایک مفتی کا فتویٰ ہوتا ہے، سورس آف شریعت، اس کے سلسلے میں پچھلے کئی نشستوں میں نے گفتگو کی، اور اس میں جو سب سے اولین چیز ہے قرآن مجید، وہ اس سے کیسے استدلال کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، حدیث نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ کتاب و سنت کے بعد تیسری اہم چیز اجماع امت ہے۔ جب پوری امت کسی بات پر متفق ہو جاتی ہے تو پھر اس کی رعایت بھی ضروری ہوتی ہے۔ اجماع امت کے بعد چوتھے نمبر پر قیاس کی باری آتی ہے۔ قیاس کے سلسلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا مفہوم شریعت میں یوں ہوتا ہے کہ ایک ایسا مسئلہ، ایک ایسی سچویشن، صورتحال جس کا حکم قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں نہ ہو، تو اس کا اگزامپل، اس کی نظیر کتاب و سنت میں تلاش کرتے ہوئے اس نئی صورتحال پر فتویٰ دیا جائے۔ اس قیاس کے بعد میں نے گفتگو کی تھی مصالح مرسلہ پر، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان کی مصلحتوں کو ضرور شریعت کے احکام بیان کرتے ہوئے، فتویٰ دیتے ہوئے ملحوظ رکھنا چاہیے، اور انسانی مصلحتیں کس میں ہیں اس کی وضاحت کی گئی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ حفظ دین، حفظ جان، حفظ مال، حفظ عزت، آبرو، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی شریعت میں پوری رعایت کی جاتی ہے۔ انہی میں ایک چیز ہے جس کو ہم استحسان کہتے ہیں۔ استحسان لفظ نکلا حسن سے۔ حسن کے معنی آپ جانتے ہیں، جمال، خوبصورتی، اچھائی، بھلائی، بہتری۔ استحسان کے معنی ہوتے ہیں حسن کی تلاش۔ استحسان کے معنی ہوتے ہیں بہتری تک پہنچنے کی کوشش۔ شریعت اسلامی میں استحسان کا ایک خاص مفہوم ہے۔ اس کی جب میں تشریح کروں گا تو شاید بات آپ کے سامنے واضح نہیں ہو سکے گی، تاوقت کے کچھ
مثالیں آپ کے سامنے نہ آ جائیں۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ شریعت کے احکام کا اجرا کرتے ہوئے، شریعت کے احکام کے لیے اجتہاد کرتے ہوئے، فتویٰ تلاش کرتے ہوئے ایک اسکالر جو ہے اس بات کی کبھی کبھی کوشش کرتا ہے یا اس طرح کا منہج اپناتا ہے کہ ظاہری طور پر کچھ حکم نظر آ رہا ہے، لیکن اس ظاہری حکم سے پہلو تہی کرتے ہوئے، اس ظاہری حکم کو اوائڈ کرتے ہوئے کچھ مخفی حکمتوں کی وجہ سے، کچھ پوشیدہ حکمتوں کی وجہ سے ایک دوسرا حکم کو دے۔ تشریح بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن جب مثالیں سامنے آئیں گی تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں کتنی وسعت ہے اور اللہ تعالیٰ کا دین کتنا آسان ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پسند کرتا ہے، تنگی پسند نہیں کرتا۔ ایک موٹی سی بات میں بطور مثال دوں گا کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے اگر مقدار میں مال ہو، اور سفر پر قدرت ہو تو حج فرض ہے زندگی میں ایک بار۔ نماز کی جو اہمیت ہے وہ آپ جانتے ہیں، قرآن پاک میں 600 مقامات ہیں جہاں نماز کی تاکید کی گئی، 600 مقامات ہیں جہاں پر کہ نماز کی تاکید کی گئی، اور یہ تاکید اس لیے ہے کہ پچھلی امتیں تباہ اور برباد ہوئی نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ناخلفی کرتے ہوئے ان کے جانشینوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نبیوں اور رسولوں کے جانشینوں نے نماز کو ضائع کر دیا، دھیرے دھیرے وہ امت برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ عیسائی دنیا میں آپ جانتے ہیں نماز نامی کوئی چیز نہیں رہ گئی، اور سوائے یہ کہ اتوار کو کچھ نہ گھومے وہ گنگنا لے، اس کے سوا عبادت کا کوئی تصور نہیں رہ گیا۔ یہودیت کے سلسلے میں ہم سنتے تھے کہ انہوں نے نماز میں سے سجدے اور رکوع نکال کر ایک خاص قسم کی عبادت بنا ڈالی، لیکن جب اسرائیل کا سفر ہوا اور جس کو عام طور پر ہم دیوار گریا کہتے ہیں، جدار البکا، وہاں اس نام سے نہ مسلمان موسوم کرتے ہیں نہ یہودی موسوم کرتے ہیں۔ مسلمان تو اس کو مسجد براق کی دیوار کہتے ہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق وہاں باندھا گیا تھا، اور یہودی اس کو پتہ نہیں کیوں ویسٹرن وال کہتے ہیں۔ ویسٹرن وال جتنے بورڈ لگے ہیں، سائن بورڈ لگے، سب پر کہیں جدار البکا انہوں نے نہیں لکھا، ویسٹرن وال لکھا ہے، تو ہم پیچھے سے مسجد اقصیٰ کے پیچھے سے جانا پڑتا ہے، تقریباً 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کا آپ چکر کاٹ کر جائیں گے تو وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو دھیرے دھیرے دیوار کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ دیوار کون سی ہے؟ مسجد اقصیٰ کی مغربی قبلہ رخ کی دیوار ہے۔ قبلہ رخ سے اگر مغرب کی طرف جائیں تو وہ دیوار آتی ہے، اس دیوار کی طرف جاتے ہیں اور اس دیوار سے ناک اور پیشانی دھیرے سے لگاتے ہیں، اور پھر کچھ دیر بعد وہ پیچھے پلٹ کر آ جاتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی نماز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سر کو مٹی پر رکھ کر سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، ناک رگڑنے کا حکم دیا تھا، تو انہوں نے اپنے نماز میں تحریف کر ڈالی اور اپنے کپڑوں کو شکن سے بچانے کے لیے کھڑے کھڑے وہ نماز پڑھتے ہیں اور دیوار سے سر لگا دیتے ہیں اور اسی کو سجدہ تعبیر کر لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مذہب کا، اپنی عبادتوں کا نقشہ بدلا، چونکہ نماز کو ضائع کیا۔ نماز کو ضائع کرنے سے امت ضائع ہو جاتی ہے، ملت ضائع ہو جاتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا کتنا حکم دیا وہ آپ خود جانتے ہیں۔
اب اندازہ ہو جائے گا قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں گے بعد نظر میں اتنے احکام مل جائیں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ نماز کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ نماز کے مقابلے میں روزہ آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں ایک ہی جگہ اس کی فرضیت کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا سورۃ البقرہ کے نصف اخیر کے آغاز میں، لیکن ایک خاص مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو چھوڑ دینے کی اجازت دی اور روزے کو قضا کرنے کا حکم دیا۔ حکم ظاہر کیا چاہتا ہے بتائیے؟ ظاہر یہ چاہتا ہے کہ نماز کو بھی قضا کیا جائے، لیکن خواتین کے لیے ایک خاص پیریڈ میں نماز معاف کر دی گئی۔ ظاہر کو بالائے طاق رکھا گیا، ظاہر کو نظر انداز کر دیا گیا، اور ایک مخفی سبب کی وجہ سے، ایک پوشیدہ سبب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نماز کو ترک کرنے کی اجازت دی خواتین کے خاص پیریڈ میں۔ اب وہ مخفی سبب کیا ہے کہ اگر نماز بھی قضا کی جائے ان کے حق میں تو نمازوں کو کاؤنٹ کرنا اور پھر بعد میں قضا کرنا یہ خواتین کے لیے سراسر زحمت اور مصیبت ہو جاتی، لہذا شارع نے شریعت میں اس بات کی اجازت کیا دی، اس بات کا حکم دیا کہ آپ نماز کو چھوڑ دیں گے، اتنے دن آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ روزے اگر آ جائیں گے تو روزے نہیں چھوڑے جائیں گے، کیونکہ وہ سال میں ایک بار آتی ہے، ان کا کاؤنٹ کرنا آسان ہوتا ہے، شمار کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو ظاہری حکم کو چھوڑ کر کچھ مخفی اسباب کی وجہ سے ایک نئے حکم کو اختیار کر لینا یہ استحسان کہلاتا ہے۔ یہ میں سب سے موٹی مثال دیا، اور آپ دیکھیں گے کہ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بعض مسائل آئے نئے نئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اجتہادی مقام تھا وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بہت ہی اونچا تھا، بہت اعلیٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا ونکالا من اللہ، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جس نے بھی چوری کی ہو تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، جزاء بما کسبا، ان کی غلطی کی پاداش میں، اور نکالا من اللہ، ایک عقاب ہو، ایک سزا ہو جس کو دیکھ کر لوگ گناہ سے رک جائیں۔ لازمی بات ہے یہ سزا بظاہر بہت سخت معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر آپ پوری سزا کو دیکھیں گے تو سخت نہیں ہے، کیونکہ اس کی کنڈیشنز ہیں، اس کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں میں یہ ہے کہ مال محظور ہو۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ آپ نے مال کو لاکر میں رکھا تھا، سیف رکھا تھا، سڑک پہ رکھا ہوا نہیں تھا، حفاظت کے آپ نے پورے انتظامات کیے تھے۔ دوسرے یہ کہ مال متقوم ہو، اس کے معنی یہ ہر معمولی چیز کی چوری پر یہ سزا نہیں ہوگی، بلکہ یہ سزا ہوگی اس چوری پر جو قیمتی اشیاء کی ہوئی ہو، جس کی اپنی ایک قیمت ہو، اور وہ قیمتوں کی تشریح کی گئی شریعت کے بہت سارے مسائل ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ گواہی بہت مضبوط ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کوئی اگر عذر ہو جائے تو یہ سزا ساقط ہو جاتی ہے۔ بہر صورت شریعت کا یہ حکم ہے، اور اس حکم کی کیا حکمتیں ہیں وہ مجھے یہاں بیان نہیں کرنی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک فیصلہ آیا کہ ایک صاحب کے خود بیٹے نے بہت بڑی چوری کر لی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ ظاہر حکم تو بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ چوری کی شرطیں پوری ہو گئی، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت کیا بیان کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت بیان کی کہ تمہارا بیٹا وہ تمہارا اپنا ہے، اور تمہارا مال وہ بہت ممکن ہے یہ سمجھتا رہا ہو کہ یہ میرا اپنا مال ہے، لہذا اس نے اپنے دانست میں غلط نہیں کیا، اگرچہ کہ غلطی ہے کوئی اور چھوٹی موٹی سزا دے دی جائے لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ شریعت کے احکام کے اجرا کے موقع پر
بہت ہی باریک بینی کے ساتھ غور کر کے اس کی حکمتوں کو سمجھتے ہوئے فتویٰ دینا، یہ استحسان کہلاتا ہے۔ اور یہی وہ استحسان کی ابتدائی نوعیت ہے، یا یہ وہ صفت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فبشر عبادی، میرے ان بندوں کے لیے بشارت ہے، الذین یستمعون القول، جو اللہ کا کلام سنتے ہیں، اور پھر آگے کیا ارشاد فرمایا فیتبعون احسنہ، اور بحسن و خوبی اس کی پیروی کرتے ہیں، احسان کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ اور اچھے انداز میں اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ سارے ترجمے میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ مفہوم اٹھ کر آ جائے۔ دیکھیے، الفاظ کو پکڑ لینا کمال نہیں ہوتا، الفاظ کو پکڑ لینا اور الفاظ پر عمل کرنے کی کوشش کرنا یہ کمال نہیں ہوتا۔ کمال یہ ہوتا ہے کہ کہنے والے نے جو حکم دیا ہے اس حکم کے پیچھے علت اور اس کی حکمت کو سمجھ کر اس کا مقصد پورا کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو، ایک گروپ کو ایک کام کے لیے بھیجا اور اس میں ایک صحابی کو امیر بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امیر کا نظام بہت سخت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اگر 3 آدمی سفر کر رہے ہو تو ایک امیر بن جائے اور پھر اس کو پورے امیر ہونے کا حق دیا جائے۔ لہذا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو امیر بنایا اور کہا یہ تمہارے امیر ہے، ان کی بات ماننا، ان کی بات ماننا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ والرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جس کو امیر بنا دیا جائے اس کی بات مانی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے ان تعمر علیکم عبد حبشی، اگر حبشہ کا ایک کالا کلوٹا غلام تم پر امیر بنا دیا جائے تب بھی اس کی تم بات ماننا۔ لہذا تاکید کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروپ کو اس کام کے لیے روانہ کر دیا جس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنا چاہ رہے تھے۔ لہذا گروپ چلتا چلا گیا تو راستے میں جو صاحب امیر تھے انہوں نے یہ سوچا ان کی آزمائش کی جائے، آزمایا جائے کہ میری بات مانتے بھی ہیں کہ نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ لکڑیاں جمع کرو، لوگوں نے لکڑیاں جمع کر دی، کہا اس میں آگ لگا دو، لوگوں نے آگ لگا دی، یہاں تک تو بات مانی۔ اس کے بعد اس میں کہا کود جاؤ، آگ میں کود جاؤ۔ تو کچھ تو جوشیلے نوجوان تھے، کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ماننے کی تاکید کر دی، کود جائے گے۔ کچھ نے ان کو پکڑا، کہا عقل کے ناخن ہو، یہ کیا حرکت کر رہے ہو، اسلام کیوں قبول کیا؟ استدلال بھی دیکھیے کتنا پیارا کیا۔ جن لوگوں نے روکا انہوں نے کہا ہم مسلمان کیوں ہوئے، کلمہ شہادت ہم نے کیوں پڑھا، جہنم کی آگ میں جانے سے بچنے کے لیے تو ہم نے پڑھا دیا، آگ میں ہم کیوں کودیں؟ تو کہا بھائی اللہ کے رسول نے کہا تھا امیر کی بات مانو، کہا نہیں، ہم واپس جائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں فیصلہ لیں گے، جلدی کیا ہے، لہذا آگ میں نہ کودو۔ بات آئی گئی ہو گئی، قافلہ واپس آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور سارا قصہ سنایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ قابل سماعت ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اس آگ میں کود گئے ہوتے تو ہمیشہ جہنم میں جلتے، ہمیشہ جہنم میں جلتے، تو خودکشی کرنا ہوا۔ تو پتہ ہی چلا کہ صرف لفظ کو نہیں پکڑنا چاہیے، تہ تک پہنچنا چاہیے۔ یہ ہے استحسان کہ صرف لفظ کو نہ پکڑا جائے، تہ تک پہنچ کر حقیقت کیا ہے وہ سمجھی جائے۔ اب آپ دیکھیے استحسان کی بنیاد پر جو فتوے دیے گئے، بعض حضرات کو یہ اصطلاحیں سمجھ میں نہیں آتی اور وہ یہ سمجھتے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور کی چیزیں ہیں، اور جب بعد کے دور کی چیزیں ہیں تو ہم ان کو کیوں اختیار کریں، ہم کو اللہ کے رسول کا قول کتاب اللہ کی آیت کافی ہے۔ یاد رکھیے مسائل اتنے آتے ہیں کہ یہ کہہ کر ہاتھ چھڑا لینا، دامن چھڑا لینا ممکن نہیں ہے۔ ایک مفتی کے سامنے تو بہت سے مسائل کھڑے ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ایک مسئلہ یہ آیا موجودہ دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ جو چیز موجود نہیں ہے وہ نہیں خریدی جا سکتی، نہیں بیچی جا سکتی، جو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔
हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी बकरी जब 6 महीने के बाद बकरा जन्म देगी तो मैं वो तुम्हारे हाथ 500 रुपये में बेच रहा हूँ, नाजायज़ है। इसको इस्तिलाह में कहते हैं बैउल मादूम। जो चीज़ मौजूद ही नहीं है, मादूम है, उसकी बै कैसे हो सकती है? आपस में झगड़ा होगा, जब होगा वो लगड़ा पैदा होगा तो खरीदार कहेगा मैं लगड़ा नहीं लूँगा, बेचने वाले कहेगा कि तुमने वादा किया था जो बच्चा होगा मैं ले लूँगा। लिहाजा मादूम की बै जायज़ नहीं है, लेकिन इस्तेहसान की वजह से फुकाहा ने बाज़ चीज़ें जो अभी मौजूद नहीं है उनकी खरीद व फरोख्त की इजाज़त दी। मसलन आप रोज़मर्रा में करते हैं, आपके घर तकरीब होने वाली है और आपको चाहिए डिनर रोल, आपने सुबह जाके 5,000 रुपये जमा कर दिए और कहा रात में मुझे 1,000 डिनर रोल सप्लाई कीजिए। मौजूद तो नहीं था वो, मगर खरीद व फरोख्त आपने की। फुकाहा ने इसकी इजाज़त दी कि पेशगी एडवांस अदा करके किसी चीज़ की खरीद व फरोख्त की जाए। क्यों? इसलिए कि ज़ाहिर तो वही हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई मादूम की बै जायज़ नहीं, उसी को रखना चाहिए था। लेकिन अगर आप तह में जाएंगे तो देखेंगे कि मौजूदा दौर में मंडी इतनी तरक्की कर चुकी है कि वो आपको सैंपल बताता है और सैंपल के मुताबिक माल मुहैया करता है। इख्तिलाफ का अंदेशा ख़त्म हो गया। फ़कीह ने अंदाज़ा लगाया कि अब झगड़े का और नज़ा का वो अंदेशा नहीं है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था। लिहाजा आज धड़ाधड़ हर आदमी कर रहा है। अब अगर उनसे हम कहें कि किताब और सुन्नत से दलील पेश करो तो वो दलील नहीं देगा और सोचने की भी ज़रूरत नहीं महसूस करेगा। और कितनी चीज़ें हैं जो हम धड़ल्ले के साथ ऑर्डर दे दे के बनवाते हैं और इस्तेमाल करते हैं और जहन भी नहीं जाता कि ये चीज़ जायज़ होगी या नाजायज़ होगी। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें शरीयत में रियायत की गई कि बज़ाहिर हुक्म ऐसा महसूस होता है कि जवाज़ का है, आदमी जवाज़ का होना चाहिए, लेकिन तय में जाकर कुछ और हुक्म बयान किया गया है। उसी में एक अजीब व गरीब मिसाल मैं आपको दूंगा, आपने गौर भी नहीं किया होगा। चूँकि शहरी ज़िंदगी है इसलिए हमारा वास्ता कम पड़ता है, लेकिन पानी रखा हुआ है, आजकल पानी की बड़ी किल्लत है, बहुत कदर करना पड़ता है। घड़ा भर के पानी रखा हुआ है और कौवा आया और उसमें चोंच डालकर पानी पीकर चला गया। आप पानी को नापाक कहेंगे या पाक कहेंगे? हदीस शरीफ की रोशनी में ये पानी नापाक है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मिलता है कि मा यूकलु लहमुहु फसुरुहु हरामुन, जिसका गोश्त नहीं खाया जा सकता उसका झूठा भी नाकाबिल इस्तेमाल है। जिन जिन जानवरों का गोश्त नाकाबिल इस्तेमाल है, जैसे कुत्ता, बिल्ली वगैरह वगैरह, उनका झूठा पानी भी फिर नजिस हो जाता है। और उसका सबब फुक़हा ये बताते हैं कि ये सारे जानवर वो होते हैं जो शिकार करके खाते हैं। मसलन कुत्ता है, नापाक चीज़ खाकर आया हुआ है और खाने के बाद वो पानी पी रहा है, तो लाज़मी बात है पानी नापाक हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन चील का गोश्त हम नहीं खाते, कौवे का गोश्त हम नहीं खाते, बाज का गोश्त हम नहीं खाते, गिद्ध का गोश्त हम नहीं खाते। ये परिंदे अगर पानी में मुँह डालेंगे तो फुक़हा ने कहा पानी नजिस नहीं होगा। क्यों? बज़ाहिर हर वो चीज़ जिसका गोश्त नहीं खाया जाता, हर वो हैवान जिसका गोश्त नहीं खाया जाता, उसका झूठा क्या होना चाहिए था? उसका झूठा नापाक होना चाहिए था। लेकिन फुक़हा ने तफरीक क्यों की? फुक़हा ने ये तफरीक की एक हिकमत ख़फ़ी की वजह से। हिकमत ख़फ़ी ये है कि जब कुत्ता पानी पिएगा, जब बिल्ली पानी पिएगी, जब शेर पानी पिएगा, चीता पानी पिएगा, तो आप देखेंगे ज़बान से पानी चाटता है और ज़बान में उसके जो थूक है उसका वो नाजायज़ है, नापाक है, किसी गंदी चीज़ का गोश्त उठाया हुआ है। लेकिन जो परिंदा पानी पीता है तो चोंच में वो पानी को वैसे ही ले लेता है जैसे हम स्विप करते हैं किसी उससे नलकी वगैरह से। लिहाजा इसमें पानी के नापाक होने का इम्कान कम है। फुक़हा ने वो खफ़ी हिकमत देखी, खफ़ी एक तब्दीली देखी, जिसकी वजह से उन्होंने इस दर्जे का हुक्म दिया
ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ نماز میں اگر غلطی ہو جائے، کوئی واجب چھوٹ جائے تو ہم کیا کریں گے بتائیے آپ؟ ہم کو حکم ہے سجدہ سہو کرنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں نماز کی غلطیوں پر سجدہ سہو کی ترکیب بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترکیب بتلائی کہ سلام پھیرنے کے بعد سجدے کرو۔ سجدہ سہو معروف ہے، اس میں کچھ شرعی، اس میں فقہ کے اختلافات ہیں، اس کو آپ چھوڑ دیجئے۔ عید کی نماز میں تکبیرات تکبیر، تکبیرات جو تحریم ہوتی ہیں وہ جو بڑھا دی جاتی ہیں، زائد تکبیرات، وہ واجب ہے عید کی نماز میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو 3 پہلی رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے، لیکن امام شافعی کے پاس 7 تکبیرات زیادہ ہیں، اور دیگر ائمہ کے پاس اس میں نمبر میں اختلاف ہے۔ مجھے اختلاف میں نہیں پڑھنا ہے، میں اختلاف سے بہت ڈرتا ہوں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو زائد تکبیرات ہیں وہ واجب ہے۔ عیدگاہ میں نماز ہو رہی ہے، زائد تکبیرات چھوٹ گئی، امام صاحب بیچارے بھول گئے، اب آپ کیا کریں گے؟ سجدہ سہو کریں گے نہیں کریں گے؟ بولیے آپ کریں گے، لیکن استحسان کی وجہ سے فقہاء نے جو فتویٰ دیا وہ آپ کی نگاہ میں ہے۔ استحسان یہ ہے، سارے فقہاء نے استحسان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا، اگرچہ کہ واجب چھوٹنے پہ حکم یہی ہے، نص یہی ہے کہ سجدہ سہو کیا جائے، لیکن اس جمع غفیر میں سجدہ سہو کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوگی، جھگڑے ہوں گے، بہتر یہ ہے اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دو، سجدہ سہو نہ کرو۔ لہذا عید کی نماز میں اگر تکبیرات زائدہ فوت ہو جاتی ہیں تو سجدہ سہو نہیں ہے، یہ صرف استحسان کی وجہ سے۔ یہ شریعت میں بتا رہا تھا نا، تنگی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کی، لفظ کو پکڑ کر جھگڑے کرتے رہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ حکمتوں کو دیکھو، دین کی حقیقت کو دیکھو، دین میں اختلاف کو ناپسند کیا گیا، اتنا ناپسند کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومن بھائی بھائی ہیں، اصلاح کی کوشش کرو، وصلح خیر، صلح سب سے بڑی چیز ہے فرمایا۔ لہذا جمع غفیر 1 لاکھ کا مجمع ہے، اور اس کے بعد امام صاحب نے سجدہ سہو کر لیا، اب صفوں میں انتشار، لڑائی جھگڑا، کیا ہوا کیوں نہیں ہوا، میں سلام پھیر لیا تھا، میں اٹھ گیا تھا، گلے مل رہا تھا، تم کیوں سجدے میں پڑے تھے۔ اب سوچئے کیا کیفیت ہوگی۔ اس کیفیت سے امت کو بچانے کے لیے استحسان کیا گیا، اور استحسانی طور پر یہ فتویٰ دیا گیا کہ نہیں، تکبیرات عید اگر فوت ہو جائے، زائد تکبیرات فوت ہو جائے تو آپ سلام پھیر لیجئے، نماز ختم کر دیجئے، خطبہ شروع کر دیجئے تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ یہ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے بہت ہی عجیب و غریب قسم کے ہیں، بہت ہی انقلابی قسم کے ہیں، اگر لفظ انقلاب کہنا یہاں پر صحیح ہو۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فیصلہ تھا کہ اب جو ہے سورۃ التوبہ کی جو 8 مدیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں زکوٰۃ خرچ کرنے کی، 8 مدیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں بتائی، ان 8 مدوں میں ایک مد ہے، ان جو ہیڈس ہیں خرچ کرنے کے، ان ہیڈس میں ایک ہیڈ ہے کہ جو اسلام کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں ان کو مدد دے کر اسلام کے قریب کیا جائے۔ اس کو کہا گیا تالیف القلب والمؤلفۃ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استحسان کی بنیاد پر یہ فرمایا کہ اب اسلام اتنا قوی ہو گیا ہے، اتنا قوی ہو گیا ہے کہ تالیف قلب کے لیے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ استحسان تھا۔ حضرت عمر سمجھ رہے تھے کہ اب اتنا اسلام پھیل چکا ہے، بیت المال میں اتنی رقم آ چکی ہے، مسلمانوں کے ہاتھ اتنی زبردست حکومت آ چکی ہے کہ اب اگر بڑی بڑی لاکھوں کی پیشکش ان غیروں کے سامنے کریں گے تو یہ لوگ اس کو ایک کھیل بنا لیں گے، یہ لوگ اس کو ایک تماشا بنا لیں گے۔ اور حیرت ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت کہ ہندوستان میں بعض لوگ ہیں جو اسی بنیاد پر چندہ کرتے رہتے ہیں، اسی بنیاد پہ چندہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ 2-3 نوجوان چلتے ہیں، تقریر کرنے کے بعد کہتے ہیں دیکھو یہ لکشمن راؤ تھا، یہ اپا راؤ تھا، یہ مسلمان ہو گیا، محمد صالح بن گیا، یہ محمد موسیٰ بن گیا، میں ایسا کام کرتا ہوں اور میں ایسا اسلام کے لیے خدمت کر رہا ہوں، لوگوں کو بدل رہا ہوں، اور لوگ مارے جوش کے خوب چندہ بھی دیتے ہیں اس کے بعد سے۔
तो अब आप अंदाज़ा कीजिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे के हालात को कैसे समझा था कि लोग इसको पेशा बना लेंगे, लोग पेशा बना लेंगे कि ये चाहें कि पैसे आते चले जाएं और उसके लिए मुजाहरा क्या करें कि मैं इस्लाम के करीब होना चाह रहा हूँ, मैं इस्लाम के। वाकई ये है, हम सब इमोशनल हो जाते हैं इस टॉपिक पर, इस मौजू पर हम सब जज्बाती हो जाते हैं और बड़ी से बड़ी रकम और खतीर से खतीर रकम देने के लिए हम तैयार हो जाते हैं कि ये शख्स इस्लाम के करीब आ रहा है। और आप सोचिए कि मौजूदा दौर में वो इस्लाम जो सिर्फ अपनी तालीमात की वजह से फैल रहा है तो उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं उसके मुखालिफिन के ये रियाल डॉलर की बुनियाद पर फैल रहा है। नौज़ बिल्लाह, अगर वो मद वाकई हम खर्च करते, वो आटो मदों में से एक मद खर्च करते तो वो इल्ज़ाम के साथ कितना मीडिया पे प्रूफ पेश करते थे, ये देखो यहाँ इतने पैसे दिए गए, उनको इतना का चेक दिया गया, उनकी इतनी मदद की गई। लिहाजा सिर्फ एक बदनामी का टोकरा हमारे सर आता, हासिल कुछ भी नहीं होता। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्तेहसान करते हुए ये फरमाया कि देखो अल्लाह ताला ने इस्लाम को गलबा दे दिया, लिहाजा अब हम ये एक मद को उस वक्त तक खर्च नहीं करेंगे जब तक कि इस्लाम कमज़ोर ना हो जाए। कुरान मजीद को मनसूख नहीं किया नौज़ुबिल्लाह, उन्होंने कोई मुसलमान नहीं सोच सकता जाए कि हज़रत उमर जैसे जलील कदर साहबी कंडीशनल कर दिया, मशरूत कर दिया। लिहाजा ये तालीफ़ क़ल्ब की शक्ल जो है ये इसको रोक दिया गया और इस पर अमल नहीं किया गया सहाबा के दौर में, क्योंकि इस्लाम कभी हो चुका है। उसकी दलील यही थी इस्तेहसान। और मैं ख़ास तौर पर इसका तारुफ इसलिए करा रहा हूँ कि हमको एक बात मालूम होनी चाहिए कि शरीयत इस्लामी बहुत ही जीनियस किस्म की शरीयत है। अल्लाह ताला ने इसमें जो हिकमतें रखी, अल्लाह ताला ने इसके जो उसूल रखे और ज़हीन उम्मतें इसके पीछे, सोच समझ के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लाखों लोगों की ज़हानतें इज्तिहाद पे जो लगी और जो फिर शरीयत की ये बिल्डिंग हमारे और आपके सामने ही शरीयत की इमारत, ये इतनी आसान नहीं है कि हम इंटरनेट पर कोई हदीस तलाश करें और वो हदीस ना मिले तो हम बोल दें ये चीज़ साबित नहीं है, ये चीज़ साबित है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। नहीं, उस पर सैकड़ों किताबें लिखी गई, बड़ी मेहनत की गई। इसके माहिरीन हैं जो अपनी उम्रें इसमें लगा देते हैं। और आपने वाक़यात सुने होंगे, अपनी मोतबर किताबों में वाक़यात है कि हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जब इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के घर पहुँचे और रात मेहमान हुए तो इमाम अहमद अपने फर्जंद जो ख़ुद भी हदीस के इमाम बने, बाद में इमाम मोहम्मद कहलाते हैं, लेकिन वो मोहम्मद नहीं जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं दूसरे, उनसे कहा कि देखो बेटे रात में ख्याल रखना, मेरे उस्ताद हैं, और तहज्जुद वगैरह का रात में कोई तकलीफ़ ना हो इसका ख्याल रखना। तो उन्होंने ये सोच कर कि जब तहज्जुद के लिए उठेंगे तो अंधेरे में कुएं तक जाना, पानी लाना मुश्किल होगा, लोटा भर के पानी रख दिया। और उसके बाद से फिर तहज्जुद के वक्त देखा तो देखा इमाम साहब वो लोटा भर के पानी जैसे कि वैसा है। फजर में उन्होंने देखा कि पानी वैसा ही है, इस्तेमाल नहीं किया गया। तो उन्होंने अपने वालिद से कहा कि अब्बा आपने कहा था कि ये तो बहुत बड़े जलीलुल कदर इमाम हैं, लेकिन पानी मैंने रात में रखा था, ना इन्होंने तहज्जुद पढ़ी, ना इन्होंने वज़ू किया, अब मैं सुबह देख रहा हूँ पानी जू का क्यों रखा है। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते बेटे तुमको इमाम शाफ़ी कौन नहीं मालूम, आओ मैं पूछता हूँ, चलो। तो लिहाजा अपने फर्जंद को ले गए और कहा कि इमाम ममदूह ऐसा लगता है रात में आपको नींद नहीं आई। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ने फरमाया नहीं, नींद का मसला नहीं है, मैं फ़ला आयत की तिलावत कर रहा था और उस आयत की तिलावत करते ही मुझसे मेरे जहन से मसाइल निकलने लगे तो मैंने रात भर में 600 मसाइल का इस्तेमाल किया। रात भर मैं सोचता रहा, 600 मसाइल का मैं इस्तेमाल करता रहा। तो इतनी ये जहानतें लगी हुई हैं और ऐसी दीन की खिदमत हुई। लिहाजा शरीयत के अहकाम बहुत अहम हैं और इन अहकाम के सिलसिले में सरसरी अंदाज में तबसरा करना मुमकिन नहीं। ये अल्लाह ताला ने शरीयत की जो इमारत, इसकी जो बिल्डिंग खड़ी की, इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सी जहानतों को खपा दिया, ज़िंदगियाँ लगा दी और इसी में यह अइम्मा की ज़िंदगी है। ये इस्तिलाहात वजूद में आई, इन्हीं इस्तिलाहात में एक इस्तिलाह इस्तेहसान की थी जिसकी मैंने कुछ वजाहत करने की कोशिश की। इसके बाद भी और शरीयत के बाद माखिज़ है
جن کو ایک مفتی فتویٰ دیتے ہوئے سامنے رکھتا ہے یا ایک مجتہد اجتہاد کرتے ہوئے سامنے رکھتا ہے، ان پر بھی انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی اور ان کے سلسلے میں کچھ آگے انشاءاللہ وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی کچھ سوالات ہو جائیں گے، کچھ لوگ جلدی اپنا گھر چلے جائیں گے۔ خواتین